اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو آل مائی فرینڈس. کیسی ہو دوستو؟ خیر خیریت ہے؟ آج آپ کو عمل دے رہا ہوں جی شنگرف پکانے کے لیے تیل کی تیاری. یہ ایک تیل ایسا ہے جس کے اندر جو ہے وہ شنگرف جو ہے وہ پک جاتی ہے اور وہ کام کرتی ہے. شنگرف پکانے کے لیے جو تیل ہے وہ اور اس کے اندر کس طرح شنگرف پکانی ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو میں تمام جو ہے وہ بتاؤں گا. تو آپ جناب اس کو غور سے سنیں، دیکھیں. ایک دفعہ آپ یہ تیل جو ہے اس کو تیار کر لیں گے تو پھر یہ تیل جو ہے آپ کے کام آئے گا. اس کو سنبھال کے آپ رکھ لیں. جب بھی آپ نے شنگرف پکانا ہو تو شنگرف کی جو ہے وہ آپ لے لیں حسب منشا اور اس کے اندر پکا لیا کریں. یہ تیل آپ کا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ چلتا رہے گا. آپ نے جناب لینا ہے سرسوں کا تیل. سرسوں کا تیل لینا ہے جی. آپ نے سب سے پہلے یہ لے لینا ہے آدھا کلو. آدھا کلو کے حساب سے میں چیزوں کے جو وزن ہے اوزان ہے وہ بتا رہا ہوں. اگر کوئی دوست اس سے زیادہ تیل جو ہے وہ تیار کرنا چاہے، کلو تیار کرنا چاہے، تو باقی جو بھی چیزیں اس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں ان کو ڈبل کر لینا. آدھا کلو سرسوں کا تیل لے لیں جی. اس کے ساتھ آپ کو اس کے اندر ڈالنے کے لیے جو ہے وہ 3 تولہ چاہیے روغن بلاوا. 3 تولہ روغن بلاوا لے کر آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے. اگر آپ کو 3 تولہ روغن بلاوا نہ ملے تو آپ اس طرح کریں کہ کڑھائی کے اندر روغن، یہ جو سرسوں کا تیل ہے، اس کو چڑھائیں چولہے کے اوپر کڑھائی میں ڈال کر اور اس کو گرم کریں. جب صحیح طرح گرم ہو جائے، جس طرح پکوڑے نکالتے ہیں اس طرح اتنا گرم ہو جائے، تو آپ نے اس کے اندر 5 دانے جو بلاوے کے ہیں وہ ڈال دینے ہیں. جب وہ بلاوا کے 5 دانے جل جائیں تو اس کو باہر نکال لیں. 5 دانے بلاوے کے جو ہے وہ اور ڈال دیں. اسی طرح 5 دانے کر کے آپ نے اس کے اندر 100 گرام بلاوا جو ہے اس کو جلا لینا ہے. پلاوے کا جو تیل ہے وہ اس 100 گرام پلاوے کے دانوں سے نکل کر تیل کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جائے گا. اور اس طرح آپ کے جو سرسوں کا تیل ہے اس کے اندر پلاوے کا تیل جو ہے وہ شامل حسب ضرورت شامل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے ایک چھٹانگ جو ہے وہ لینے ہیں ارنڈ کے بیج. ارنڈ کے بیج جو ہے وہ آپ کو جانتے ہیں ارنڈ کے بیج کیا ہوتے ہیں. ارنڈ کا بیج جو ہے وہ ایک چھٹاک لے کر اس کا بھی دانے جو ہے اسی طرح اس کے اندر کوٹ کر ڈال لیں. وہ کوٹ کر چلیں ڈال لیں. اس طرح وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ اس طرح کوٹ کر ڈال لیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ جل کر نیچے بیٹھ جائے گا، خیر ہے کوئی بات نہیں. یا روغن ارنڈ جو ہے وہ اس کے اندر 30 گرام ڈال لیں. اگر اچھی قسم کا روغن ارنڈ مل جائے، وہ مل جاتا ہے عام طور پہ بازار سے، تو وہ روغن ارنڈ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بہتر ہے کہ وہ ڈال لیں. اب جناب یہ تیل جو ہے اس کو آپ نے چولہے کے اوپر ہی ابھی رکھنا ہے. اور اس کے اندر جو آپ کو صابن ملتا ہے، دیسی صابن، کپڑے دھونے والا صابن جس کو کہتے ہیں، گائے سوپ بھی چلتا ہے، دوسرا بھی چلتا ہے، بنولے کا صابن بھی چلتا ہے، یعنی کہ عام وہ صابن ہوتا ہے، وہ ایک چھٹاک جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں. اصل میں اس کے اندر جو ہے یہ جو صابن ہم اس لیے ڈال رہے ہیں جی، اس کے اندر ہم نے کاسٹک جو ہے، کاسٹک پتری اگر آپ کو مل جائے تو ایک سٹاک وہ کاسٹک پتری صابن کی جگہ پہ آپ کاسٹک پتری جو ہے اس کو پانی کے اندر گھول کر وہ بھی اس کے تیل کے اندر ڈال سکتے ہیں.
لیکن وہ چونکہ کاسٹر پتری ملتی نہیں ہے، پھر وہ پانی کے ساتھ اس حساب سے دوستوں کو گھولنے کا بنانے کا طریقہ نہیں آتا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ صابن جو ہے دیسی صابن، یعنی کہ کوئی بھی کپڑے دھونے والا جو صابن پہلے زمانے میں جلتا تھا، لوگ کاسٹک سوڈے سے جو صابن بناتے تھے، کاسٹک پتری سے بناتے تھے، اس طرح کا صابن آج بھی مل جاتا ہے، وہ ایک شٹانگ صابن جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں، وہ گرم گرم جو ہے وہ سارے تیل کے اندر حل ہو جائے گا۔ یہ جو ہم چیزیں اس کے اندر ڈال رہے ہیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا تیل ہے اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ یہ کافی تیز آنچ پر بہت جلدی جو ہے یہ ابالا نہیں اس کو آتا، اور یہ زیادہ دیر بعد جو ہے یہ زیادہ ٹمپریچر برداشت کر لیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے اس کے اندر جو صابن ہے اس کے اندر کاسٹک پتری ہوتی ہے، سوڈا ہوتا ہے، سوڈیم میٹل ہوتی ہے، وہ جو ہے یہ جو شنگرف کا پار ہے اس کو اڑنے نہیں دیتا۔ اب جناب آ جاتے ہیں دوسری طرف جی، ایک اب جو اس کے اندر شنگرف کو جو اصل چیز ہے وہ دو چیزیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کرنے لگے۔ ایک شٹاک جو ہے وہ آپ نے لے لینی ہے گوگرد احمر سرخ گندھک، جس طرح کی اس کی تیاری جو ہے وہ پہلے میں بتا چکا ہوں۔ سرخ گندھک وہ ایک شٹاک آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دینا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ سمپل فا زرد وہ ایک شٹاک جو ہے وہ بھی باریک پیس کر اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور جو تیل ہے اس کو آدھا گھنٹے کے لیے صحیح طرح گرم ابالے آپ کرائیں، اور اس وقت اس کے بعد آدھا گھنٹہ اس کے بعد بالے اس کے دلانے کے بعد اچھی طرح گرم کرنے کے بعد اس کو چولہے سے اتار لیں۔ اب اس تیل کو آپ نے کسی ایسے سٹیل کے گلاس میں یا سٹیل کے جگ میں ڈالنا ہے۔ اگر آدھا کلو ہے تو آپ اس کو ایک ایسے سٹیل کے جو ہے وہ گلاس نما، جو بڑا گلاس ہوتا ہے جس میں آدھا کلو تیل آ سکتا ہے، یا کوئی ایسا گلاس نما یا برتن ہو جگ نما جس کے اندر یہ آدھا کلو جو تیل ہے وہ آ جائے، اور اس کا یعنی کہ وہ کافی اوپر تک بھر جائے، یعنی کہ وہ برتن جو ہے وہ تقریباً یہاں تک بھر جائے، یعنی کہ کھلے چوڑے پیدے والا ہوگا تو وہ نیچے نیچے نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اگر زیادہ چوڑے پیدے والا جگ ہوگا تو اس میں تقریباً کلو ڈالیں گے تو پھر وہ یہاں تک آئے گا، تو اس طرح کا برتن ہو جائے کہ جس میں وہ آپ آدھا کلو مٹیریل ڈالیں تو وہ یہاں تک بھر جائے۔ سٹیل کا برتن کی بجائے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو شیشے کے بیکر وغیرہ ہوتے ہیں جو سائنسی سامان والوں سے مل جاتا ہے، اگر اس طرح کا بیکر لے لیتے ہیں تو بھی بہتر ہے۔ مقصد یہ ہے اگر شیشے کا بیکر ہوگا تو اس کو آپ ڈائریکٹ آگ کے اوپر نہ پکائیں، اس کو آپ ریت کے اوپر پہلے رکھ لیں، ریت کی کڑاہی کے اندر، اور پھر جو ہے اس کو آگ کے اوپر چڑھائیں۔ اگر آپ کے اسٹیل کا برتن یا اسٹیل کا گلاس لے لیں گے تو اس کو آپ جب آگ پہ چڑھائیں گے تو نیچے سے جو برنر کی آگ ہے اس کو بالکل زیرو پہ کر دینا۔ اب اس کو اتنا تیز نہیں کرنا تاکہ اس میں ابالے آئیں۔ تو اس کے اندر آپ نے ایک ٹاکی لینی ہے جی، ململ کی ٹاکی لے لیں یا کاٹن کی جو ہے وہ لے لیں، کپڑا لے لیں کوئی ململ کا یا کاٹن کا، اس کے اندر آپ نے تولا تولا کی 5 شنگرف کی ڈلیاں جو ہے وہ اس کپڑے کے اندر باندھ دینی ہیں۔ اس کپڑے کو باندھ کر آپ نے اوپر ایک چھڑی کے ساتھ باندھ کر اس کو اس طریقے سے برتن کے اندر رکھنا ہے کہ نہ تو وہ جو ڈلیاں ہیں وہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، وہ جو ڈلیاں ہیں وہ شنگرف کی وہ نہ تو اس برتن کے نیچے لگنی چاہیے، نہ اس کی کسی دیوار کے ساتھ ٹچ کرنی چاہیے، اور وہ بہت زیادہ اوپر زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ پیندے کے قریب ہونی چاہیے لیکن پیندے کے ساتھ ٹچ نہ ہوں، اور وہ برتن جو ہے تیل والا اس کے سینٹر میں
मोलक वो जो शिंगरफ की डलियाँ, ये समझें कि ये शिंगरफ की डलियाँ जो हैं वो इसके बर्तन के अंदर जो है वो मोलक लटक रही हैं और ये यहाँ तक तेल से भरा हुआ है। ये जनाब डोल जंतर पकाने का दुरुस्त तरीका है। बाद लोग डोल जंतर पकाते वक्त जो शिंगरफ है उसको बर्तन के साइड पे साथ लगा देते हैं या नीचे पेंदे के साथ लगा देते हैं, तो वो मुनासिब रिजल्ट जो है उसका नहीं मिलता। इस तरह डोल जंतर जिस तरह ये रखा है, अगर शीशे का बर्तन है तो नीचे रेत जंतर होगा, उसके ऊपर डोल जंतर होगा। तो इसको डोल जंतर करके जो है वो 36 घंटे पकाना है। अगर आप स्टील के बर्तन में पका रहे हैं तो फिर नीचे रेत रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टील का बर्तन जो है वो ज़ीरो की आग पे बर्नर को करके, चूल्हे को करके, बिल्कुल जिस तरह स्प्रेड लैम्प की हल्की आंच होती है, दिए की लाइट होती है या मोमबत्ती की लाइट होती है, उतनी लाइट जलाकर आप उसको 36 घंटे जो है ज़ीरो की आग पर पका सकते हैं। 36 घंटे पकाने के बाद ये जो शिंगरफ है आपकी, ये जनाब मुकम्मल हो गई। इस शिंगरफ को बाहर निकालें, इसकी डलियों को। अब ये 5 तोला की 5 डलियाँ थीं और ये जो एक डली है वो 1 तोला तांबा और 1 तोला चांदी जो है उसको पिघला कर उसके ऊपर आपने तिरा करना है और उसके पानी में शर्रे डालने हैं, उसके बाद उसको नहार करना है। एक तरीका, यानी कि एक डली जो है तोला की, वो 1 तोला चांदी और 1 तोला तांबा जो है उसको आपस में मिलाकर इनके ऊपर तिरा करने के लिए काफ़ी है। अगर आपने 5 की 5 डलियाँ इस्तेमाल करनी है तो इसके लिए आपको 5 तोला जो है वो चांदी और 5 तोला तांबा पिघला कर जो उसके ऊपर ये 5 तिरें करनी होगी, और उसके बाद उसी तरह जो है उसको पानी के अंदर छर्रे डालकर उसको आगे नहार करना है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका दोस्तों इसका ये है कि आप 1 तोला जो है वो चांदी और 1 तोला तांबा जो है उसको अच्छी तरह से पिघला लें। पिघलाने के बाद उसका रेती के साथ बरादा कर लें। उस बरादे को जो है इस एक डली के साथ जो है वो अंदर खरल करके मिलाकर उसको 10 किलो उपलों की आग दे दें। आग देने के बाद ये जो भी मटेरियल है इसको निकाल के तेज़ाब शोरा को खिला दें और नहार कर लें। वो एक ही बात है जी। ठीक है जी, दोनों तरीक़ों से आपका जो है वो मतलब हल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के अंदर। ये जो तेल हमने बनाया है, ये तेल जो है ये आपका परमानेंट आपके काम आएगा। इसको दोबारा रख लें, दोबारा जब ज़रूरत होगी इस तेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका तेल जो है वो बन गया। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने डोल जंतर का दुरुस्त तरीका जो है वो बताया, तेल बनाने का तरीका बताया, जो शिंगरफ है उसको पकाने का तरीका बताया। इसके बाद आगे जो कीमियागर जो लोग हैं, उस्ताद हैं, वो कैसे आगे इसको चांदी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं इसका तरीका बताया जी। तो दोस्तों अपने ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम।